جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لک صدرک، جن کا سفر معراج سبحان الذی یسرا، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، اور جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کی شان ارسلناک الی رحمۃ للعالمین۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سیدنا غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے۔ ایک فرمان سناتا ہوں، میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں، اور ایک فرمان ہے میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہ لوں۔ تو غوث اعظم نے چاہا ہے، ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ محفل کی تو بات الگ ہے۔ اس محفل میں اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اس کے رسول کا بھی ذکر ہوگا، اس کے پیاروں کا بھی ذکر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ اکٹھا کر لیا کرو۔ جب میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آقا کچھ اکٹھا کر لیا کرو، لیکن میرے آقا یہ بھی بتا دیا جائے کہ جنت کی کیاری ہے کیا؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ جہاں میرا اور میرے پروردگار کا ذکر ہو وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم جنت کی کیاری میں موجود ہیں، بظاہر یہ گھر ہے، لیکن جب تک یہاں پر اللہ کا اور اس کے پیاروں کا ذکر ہوگا یہ جگہ جنت کی کیاری بنی رہے گی۔ اور میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، یہ حرف تنبیہ، علماء بیٹھے ہیں جی الا، یہ حرف تنبیہ ہے۔ مولا فرماتا ہے الا انا یہ حرف تاکید ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا الا خبردار ہو جاؤ، الا اس کا معنی ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا خوب ہوشیار ہو کر کے سنو، کانوں کو لگا کر کے سنو، یا خبردار ہو کر کے سنو، الا ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے۔ اب ایک بات بتا دوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی ادنا طاقت سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے اسے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی طاقت سے ڈر لگا کرتا ہے۔ اور مولا اپنے بندوں اپنے پیاروں کی شان کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آ گیا، میں نے کہا مولا جب تو نے نماز کا حکم دیا تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہاں پر تو حرف تنبیہ کو نہیں لے کر کے آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ خبردار ہو جاؤ نماز قائم کرو، لیکن مولا تو نے کہا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ اے پروردگار جب تو نے روزے کا حکم دیا تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم پر روزے فرض کیے گئے ان کو ادا کرو۔ مولا تو نے روزے کا حکم دیا تو خبردار نے کیا، ایسے ہی مولا کریم جب تم زکات کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے وآتوا الزکات، زکات قائم کرو، لیکن مولا تو نے یہاں پر خبردار نہیں کیا۔ اے پروردگار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خبردار ہو جاؤ جب تم زکات دینے کے لائق ہو تو زکات کو دو، لیکن مولا یہاں پر بھی تم نے خبردار نہیں کیا۔ اب مولا جب تم نے حج کا حکم دیا تو کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پر اس کا طواف فرض کیا گیا جو چلنے کے لائق ہے، جو اس کا طواف کرنے کے لائق ہے۔ مولا ہونا تو یہاں پر بھی یہ چاہیے تھا کہ تم حج ادا کرو جو تم چل سکتے ہو یا تم طواف کر سکتے ہو، تو خبردار ہو جاؤ کہ اس کا طواف تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن مولا تم نے نماز کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، روزے کا حکم
حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، زکات کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، حج کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا۔ اے مولا کریم اب یہ تو بتا دے، جب تو اپنے بندوں کی شان بیان کرتا ہے، جب تو اپنے پیاروں کے بارے میں بولتا ہے تو خبردار کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے۔ لیکن چلیے جب ذہن میں زبان آیا تو مولا کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، اے میرے ناقص بندے تو نہیں جانتا ہے آنے والے زمانے میں، آنے والے پیریڈ میں ایسے ایسے لوگ جنم لیں گے، ہر مستقبل میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ادا کریں گے، جو روزے کو تو رکھیں گے، جو حج کو کریں گے، جو زکات کو دیں گے، لیکن جب میرے پیاروں کی باری آئے گی، جب میرے پیاروں کی شان کی بات آئے گی تو ان کی شان کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کریں گے، تو میں نے خبردار کر کے یہ بتا دیا اے لوگوں ہوش میں آ جانا، میرے ولیوں کی شان یہی سے سمجھ لینا کہ ان کی شان بیان کرنے سے پہلے ان کا مولا تم کو خبردار کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مقصد اعلیٰ حضرت رسم غوث البرا، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جو، پہلے حرف تنبیہ پھر اس کے بعد فرمایا انا حرف تاکید۔ مولا نے خبردار کرنے کے بعد تاکید کر دی، ان کی شان تم نہیں جانتے، ان کا مقام تم نہیں جانتے، ان کی عظمت تو وہ ہے کہ ان کا پروردگار ان کی شان خبردار کر کے بتا رہا ہے، ان کی شان کے خلاف زبان نہیں چلانا۔ اور دیکھو شان کیا ہے، ان اولیاء کرام کی شان کیا ہے، اللہ کے پیاروں کی شان کیا ہے۔ اچھا میں نے بات کی خبردار ہو جاؤ، شاید یہ سمجھ میں نہ آئی ہو، ایک مثال دے دوں، توجہ ہے آپ کی۔ دنیا کا حال دیکھو، جب کوئی ایسا راستہ ہو کہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو تو وہاں دنیا والے خبردار کرتے ہیں، توجہ میری طرف بس تھوڑی دیر، وہاں پر دنیا والے خبردار کرتے ہیں۔ جہاں سے ٹرین گزرتی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرین آنے والی ہوتی تو اسٹاپ لکھ کر کیا جاتا ہے، رک جائیے آگے جائیں گے جان کو خطرہ ہے نا۔ ایسے ہی کہیں ایسا تالاب ہو جہاں ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وہاں دنیا والے خبردار کر دیتے ہیں، رک جائیے ورنہ اگر آگے جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ اب توجہ کرو، جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں دنیا والے یہ خبردار کر کے بتا دیتے ہیں اے لوگوں اگر آگے جاؤ گے تو جان کو خطرہ ہوگا، لیکن جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو وہاں پر پروردگار خبردار کر رہا ہے۔ جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں دنیا والے خبردار کرتے ہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہے وہاں پروردگار خبردار کر رہا ہے۔ اے لوگوں ان کی شان تم نہیں جانتے، اور آج ہم غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ غوث اعظم نہ جن کی صبح کا کوئی جواب نہ جن کی شام کا کوئی جواب۔ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ میرے سرکار غوث اعظم ایسے ہیں جیسے تمام انبیاء کے سردار میرے آقا ہیں، اسی طرح سے تمام ولیوں کے سردار میرے غوث اعظم ہیں۔ بے شک نہ نانا کا کوئی جواب ہے اور نہ نواسے کا کوئی جواب ہے۔ جس طرح سے نبیوں میں تمام نبیوں میں میرے آقا بے مثال ہیں، اسی طرح سے تمام ولیوں میں میرے غوث اعظم بھی بے مثال ہیں۔ دیکھو شان دیکھو میرے آقا غوث اعظم کی کیا ہے، فرماتے ہیں نظرتو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ اب اگر انسان کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو تو چاہے تو پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو آگے سے بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو دائیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور چاہے تو بائیں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں۔ ایک بات اور قابل توجہ ہے یہاں پر، فرماتے میں بلاد اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آقا غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین کے شہروں کو دیکھتا ہوں۔ اہل اسٹیٹ کی خاص توجہ کا طالب،
فرمایا میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں، بلاد اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اگر میرے آقا غوث اعظم فرما دیتے کہ زمین کے شہروں کو دیکھتا ہوں تو بعض شہر زمین تک محدود رہ جاتی، لیکن آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں زمین کے شہروں کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ تمام اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ آپ توجہ کرو، اللہ کے شہر ہیں کیا؟ بلاد اللہ ہے کیا؟ اور پیارے میں بتاتا ہوں اللہ کے شہر کیا ہے۔ یہ آسمان یہ اللہ کا شہر ہے، یہ زمین یہ اللہ کا شہر ہے، عالم ملائکہ اللہ کا شہر ہے، عالم برزخ اللہ کا شہر ہے، عالم جبروت یہ اللہ کا شہر ہے، اب یہ تمام اللہ کے شہر ہے، یہ جنت اللہ کا شہر ہے۔ اب توجہ کرو، آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح سے دیکھا کرتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں سے شان سمجھ میں آتی ہے آقا غوث اعظم کی، آقا غوث اعظم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آقا غوث اعظم جب چاہے جسے چاہے تو اس کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اور آقا غوث اعظم کو یہ شان کسی دنیا دار نے عطا نہیں فرمائی بلکہ پروردگار نے عطا فرمائی ہے، اور جس کو پروردگار عزت دے دیتا ہے اس کو کوئی دنیا والا ذلت نہیں دے سکتا، جس کی شان پروردگار اونچی کر دیتا ہے اس کو دنیا والا نیچے نہیں کر سکتا۔ ابھی تو آنا حضرت پکار کر کہ اٹھے تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور بتاؤں، بس آخری باتیں کر رہا ہوں کہ جگہ لے لوں گا پھر، اور بتاؤں آقا غوث اعظم کی شان کیا ہے، دیکھتے کیسے ہیں میرے آقا غوث اعظم، نظر کا عالم کیا ہے، نظر کا حال کیا ہے۔ اور پیارے آقا کی حدیث پاک بھی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دانائی سے ڈرو، نگاہ فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھا کرتا ہے اور بہت دور تک دیکھا کرتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کی نظر کا حال بڑا کمال کا ہوتا ہے، اس کی نظر بہت کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ بتاؤ جو انسان اللہ کے نور سے دیکھتا ہو اس کی نظر کا عالم کیا ہے۔ آقا فرماتے مومن کی دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اور بتاؤں آقا غوث اعظم کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ میرے سیدی مرشدی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ فرماتے نا کہ تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر نہ لے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آقا غوث اعظم کی تو بات الگ ہے، آقا غوث اعظم کے مدرسے کا حال یہ تھا کہ جو آقا غوث اعظم کے مدرسے میں ایک مرتبہ جھاڑو لگا لیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام دے دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام دے دیتا تھا، اس کو ولی بنا دیتا تھا۔ اور پھر ان ولیوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی گزرا کرتے تھے تو اس میں جھاڑو لگا کر کے گزرا کرتے تھے، اگر ان کے مدرسے میں جھاڑو نہیں لگائی تو اللہ تعالیٰ ولایت چھین لیتا تھا۔ اور آقا غوث اعظم کا حال بتاؤں کیا ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ بتائیے، توجہ ہے آپ کی، آقا غوث اعظم کا حال کیا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم سے پروردگار کتنا پیار کرتا ہے بتاؤں۔ جب میرے آقا غوث اعظم کھانا نہیں کھاتے تھے، اہل اسٹیٹ کی خاص توجہ کا طالب، تو ان کا پروردگار کہتا تھا اے عبدالقادر کھانا کھا لے۔ جب آقا غوث اعظم اللہ کی محبت میں پانی چھوڑ دیتے تھے، کھانا چھوڑ دیتے تھے، تو ان کا پروردگار کہتا تھا اے عبدالقادر تجھ کو میری قسم تو کھانا کھا لے، اے عبدالقادر تجھ کو میری قسم تو پانی پی لے۔ ارے بتاؤ، جس کو پروردگار قسمیں دے دے کر کھانا کھلاتا ہو، پانی پلاتا ہو، کھلاتا ہو، اور
عظمت کیا ہوگی جب اس کو دیکھا ایک عاشق نے اپنا قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ تحریر کر دیا آقا غوث اعظم قصبے دے کر چھڑاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا جہانے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث البرا، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اتنا پیار پروردگار فرماتا تھا اور پروردگار نے عظمت سے کتنا نوازا تھا حضور غوث پاک کو۔ میرے آقا غوث اعظم ہے اور سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی سخاوت کا جواب کیا ہوتا؟ جب نانا اتنے سخی تھے کہ دوسروں کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے تو نواسے کا عالم بھی تو ایسا ہی رہا ہوگا۔ وہ تو سخی ابن سخی ہیں، وہ تو کریم ابن کریم ہیں، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ شہر بغداد ہے، بغداد کا شہر ہے، میرے آقا غوث اعظم ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کے زمانے میں ایک تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ اس کا پیشہ تھا گانا گانا۔ میرے آقا غوث اعظم کے زمانے میں ایک گانا گانے والا تھا، اس کا پیشہ تھا گانا گانا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی اس وقت کے زمانے میں۔ میرے آقا غوث اعظم کو جب معلوم ہوا تو میرے آقا غوث اعظم نے اس سے فرمایا یہ شخص تیری آواز بہت اچھی ہے، تجھ کو لوگ اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں گانا سننے کے لیے، تیری آواز جب اچھی ہے تو اس آواز کا فائدہ اٹھا لے۔ یار توجہ سے سن لو، بس تھوڑی دیر سنو۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں یہ شخص تیری آواز بہت اچھی ہے، تو گانے گاتا ہے یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، تو گانے گاتا ہے یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر تو نبی کی نعت پڑھنے لگے گا خدا کی قسم حضرت عرفان کی سنت ادا ہو جائے گی، اور جب تو نبی کے صحابی کی سنت کو ادا کرے گا مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں شخص تو چاہتا ہے نا کہ تجھ کو جنت ملے؟ تو عرض کرتا ہے ہاں حضور چاہتا ہوں۔ ابھی تو یہ اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا تو ایسا کر، یہ جو گانے گاتا ہے یہ گانا بند کر دے بلکہ نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دے، تیری آواز اچھی ہے، لوگ تجھ کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ بات کہی میرے آقا غوث اعظم نے اس سے تو دیکھ کر کے کہنے لگا عبد القادر عجیب ہے، اب شان کے خلاف بولنے لگا، کہنے لگا عبد القادر عجیب ہے، مجھ سے چڑھتا ہے، میں گانا گاتا ہوں تو مجھ سے چڑھتا ہے، مجھے لوگ بلاتے ہیں مجھ سے چڑھتا ہے، آج بھی ایسا حال ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہو کوئی اس کو ٹوک دے اور کہہ دے یہ مت کر بلکہ وہ کام کر جس میں فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کہتا یہ بھی مجھ سے جل رہے ہیں، ہے نا حال ایسا؟ اگر کوئی گانا گاتا ہوگا اس سے کہہ دو گانا مت گا، نبی کی نعت پڑھنے لگ، تم عجیب ہو یار ہمیں گانا گانے سے روک رہے ہو، ہم تو گانا گائیں گے کیونکہ اس ٹائم کے اس زمانے میں اگر کچھ چل رہا ہے تو گانا چل رہا ہے، ایک سے ایک نیا لک کا گانا آ رہا ہے، کہتا ہے ہم تو گانا گائیں گے۔ اگر اس سے کہہ دو کہ نبی کی نعت پڑھ تو کہے گا تم ہمارے گانا گانے سے جل رہے ہو۔ اسی طرح کا زمانہ تھا اس وقت بھی۔ آقا غوث اعظم نے جب کہا اس سے کہ تو گانا گانا بند کر دے نبی کی نعت پڑھنا شروع کر، تو کہتا ہے عبد القادر عجیب ہے، میرے گانا گانے سے چڑھتا ہے، میری آواز اچھی ہے، مجھے لوگ بلاتے ہیں، مجھے لوگ پسند کرتے تو مجھ سے چڑھتا ہے۔ اس کا حال یہ رہا کہ جب تک یہ اس کی آواز بنی رہی، اس کے گلے میں طاقت رہی، سینے میں طاقت رہی، تو اس کا عالم یہ تھا جاتا رہا، کماتا رہا، لوگوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو دیتا رہا کما کر کے، اور میرے آقا غوث اعظم کی شان کے خلاف بولتا تھا۔ اگر چوراہوں پر کھڑا ہو جاتا تو کہتا تھا مجھے تو آپ بلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی ہے جو مجھ سے جلتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کون ہے؟ تو کہتا تھا وہ عبد القادر ہیں، تو لوگ اس کے پاس سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ جب یہ کہتا رہا زمان آگے بڑھا
2-4 سال کا جب عرصہ ہوا، جب اس نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، جب بوڑھا ہونے لگا، جوانی ختم بڑھاپا شروع، تو اس کا عالم یہ ہو گیا آواز خراب ہو گئی، آواز خراب، گلا بیٹھنے لگا، سینے سے طاقت ختم۔ اب اس کو لوگوں نے بلانا بند کر دیا، لوگوں نے اس کو پسند کرنا بند کر دیا، لوگوں نے اس کو اپنی محفلوں میں بلانا بند جب کیا، تو جب تک اس نے جو کما کر کے دیا تھا، جو سرمایہ اکٹھا کیا تھا، اس نے گھر پر دیا، اور وہ جب تک چلتا رہا، اس کو گھر والے کھلاتے رہے، پہننے کو کپڑے دیتے رہے، لیکن جب وہ ختم تو گھر والوں نے اس کو باہر کر دیا، گھر والوں نے اس کو دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب گھر والوں نے گھر سے باہر نکالا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا عالم یہ ہو گیا، بولا بھی تو تھا نا بڑے پیر کی شان کے خلاف، بولا بھی تو تھا نا پیروں کے پیر کی شان کے خلاف، اس کا عالم یہ ہو گیا کہ اس نے ایک کٹا لیا، ایک پیالہ لیا، اور قبرستان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب قبرستان کے پاس بیٹھ کر کے بھیک مانگنے لگا، بھیک مانگنے لگا۔ اب جب یہ بھیک مانگتا رہا، اس کا عالم ایسا ہو گیا کہ لوگ اس کو دے کر بھی نہیں جاتے تھے، اس کے بدن پر مکھیاں بھنکنے لگی، سڑے ہوئے گلے ہوئے کپڑے پہنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی عالم میں یہ لمبا زمانہ گزرتا رہا بھیک مانگتے ہوئے۔ اچانک میرے آقا غوث اعظم قبرستان کی طرف کو روانہ ہو گئے۔ اب جب قبرستان کی طرف کو چلے ہیں میرے آقا غوث اعظم، ابھی چلنا ہی چاہتے تھے کہ دور سے دیکھ لیا۔ اللہ کے ولیوں کی شان لگے نا کہ وہ بہت دور سے دیکھ لیا کرتے ہیں، دور سے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس سے میں نے کہا تھا تو گانے گانا بند کر دے، نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دے، تو اس نے کہا تھا عبد القادر عجیب ہے، میرے گانا گانے سے چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا غوث اعظم آگے کو نہیں بڑھے ہیں بلکہ پلٹ کر کے آ جاتے ہیں، اور دل میں یہ خیال کرنے لگتے ہیں، ارے نانا نے تو سبق یہ دیا ہے کہ کسی بد مذہب کو بھی، یعنی کہ کسی غیر مسلم کو بھی میرے نانا نے سینے سے لگا کر کے یہ بتا دیا ہے، اے لوگو تم کس اپنا اخلاق ایسا کر لو، اے لوگو اگر کوئی غریب ہو تو یہ مت جاننا یہ حقیر ہے، اے لوگو اگر تم کو اللہ تعالیٰ دولت دے دے، تم کو اللہ تعالیٰ سرمایہ دے دے، اللہ تعالیٰ تم کو بہار دے دے، اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے دے، اللہ تعالیٰ تم کو دولت دے دے، اللہ تعالیٰ جب تم کو دولت سے نواز دے تو کسی غریب کی مذاق مت بنانا، کسی غریب سے یہ مت کہنا کہ تیرے پاس تو بدبو آتی ہے، تو ہمارے پاس سے گزر جا۔ نبی نے غریبوں کو سینے سے لگا کر کے یہ پیغام دے دیا ہے، اے لوگوں اگر دیکھنا تو بس یہ دیکھ لینا یہ انسان کیسا ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ لوگوں تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آقا غوث اعظم سوچنے لگے، اگر آج اس کے پاس سے گزر آیا، اس کی مدد نہ کی تو میں بھی اس میں شمار ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے بھی کہیں گے عبد القادر کی شان کے خلاف بولا تو عبد القادر نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت غوث اعظم واپس ہو گئے، وہاں سے اپنے مدرسے کی طرف کو گئے۔ اب میرے آقا غوث اعظم نے اپنے شاگرد کو ایک تھیلی دی جس میں پیسے تھے، کہا یہ اس فقیر کو دے دینا جو قبرستان کے پاس بیٹھ کر کے مانگ رہا ہے۔ سخاوت کا عالم دیکھو، جو انسان چوراہوں پر گستاخی کرتا ہو اس کو بھی غوث اعظم سینے سے لگاتے نظر آتے ہیں۔ یہ اخلاق تھا غوث اعظم کا، کردار تھا۔ اور پھر غوث اعظم نے جب اس کو دیے یہ تھیلی دی تو میرے آقا غوث اعظم نے کہا اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ کس نے دیا ہے تو یہ مت بتانا کہ عبد القادر نے دیا، یہ بتانا نہیں بلکہ خالی دے دینا اور واپس آ جانا۔ اللہ اکبر، جب شاگرد جاتا ہے اس کے پاس، جانے کے بعد جب اس نے وہ تھیلی دی اس کو تو وہ پوچھنے لگا اے شخص یہ تو بتا دے کہ یہ تھیلی تجھ کو کس نے دی ہے؟
مجھے تو میرے گھر والوں نے بھی دھکے مار کر کے واپس کر دیا, مجھے تو میرے رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا, مجھے تو ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا جو مجھ کو اپنی پارٹیوں میں بلاتے تھے, جو مجھ سے گانا سنتے تھے. اے شخص اب تم جاتے جاتے یہ اور بتاتے کہ میرا اتنا خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیج دیا ہے, میرا اتنا خیال کون رکھتا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا جہاں پر گھر والے چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پر رشتے دار چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پر عزت چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پر احبہ چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پر تمام چھوڑ دیتے ہیں, وہاں اللہ کا پیارا بندہ نبی کا شہزادہ عبد القادر سینے سے لگاتا, وہاں عبد القادر غوث اعظم سینے سے لگاتے ہیں. اس نے پوچھا بتا دے کون ہے, کس کو میرے اوپر رحم آ گیا. کہتا ہے بتانے کا حکم نہیں ہے, صرف دینے کا حکم تھا. اب دیا واپس آنے لگا. جب یہ واپس آیا یہ فقیر اس کے پیچھے پیچھے, اور یہ سمجھ گیا تھا یہ وہ نہ ہو جب یہ شاگرد غوث اعظم کا ہے تو یہ بھی غوث اعظم نہیں ہوں گے. یہ فقیر پیچھے پیچھے چلا. میرے آقا غوث اعظم اس وقت درس دے رہے تھے, بچوں کو تعلیم دے رہے تھے, مدرسے میں پڑھا رہے تھے. جب یہ شاگرد گیا میرے آقا ابھی اس سے کلام کر رہے تھے غوث اعظم کہ فرماتے دے دیا, کہا ہاں حضور دے دیا. کیا اس نے پوچھا, میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا کیا اس نے پوچھا یہ کس نے دیا ہے. جب اتنا کہا تو اتنی میں وہ فقیر آ جاتا ہے, دروازے پر آ گیا فقیر. جب دروازے پر فقیر آیا اللہ اکبر کبیرہ. ابھی میرے آقا غوث اعظم جب شاگرد سے ہم کلام تھے تو بیٹھے تھے, لیکن اس فقیر کو دیکھ کر کے اٹھ گئے. یہ کیوں تھے, یہ اخلاق تھا میرے آقا غوث اعظم کا. اور یہاں پر نصیحت ہے ان پیروں کے لیے جو جب غریب ملنے جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے, اور جب امیر آ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں قریب آؤ وقت ہے آپ کے لیے. میرے آقا غوث اعظم نے کھڑے ہو کر کے یہ بتا دیا کہ آنے والے زمانے میں کچھ پیر ایسے ہوں گے جو غریبوں کو دور کریں گے اور امیروں کو اپنے پاس بلائیں گے. آقا غوث اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہونے کے بعد یہ درس دے دیا, ارے پیر صاحب تم بھی سن لو, تم اپنا قرآن ایسا مت کر لینا کہ جب امیر آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جب غریب آئے تو اس سے کہہ دو کہ بیٹھ جا. اور پیروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو آج کے ہیں, ہم تو ان کے غلام ہیں. اب جو غلام کا تو عالم یہ ہونا چاہیے, جب آقا کا عالم یہ تھا کہ غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے تو غلاموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو بھی سینے سے لگاتے تھے. آج پیر ایسے بھی ہیں جو اگر مالدار آ جائے تو اس سے کہتے ہیں آ جائیے, ان کو معلوم ہے اگر مالدار آئے گا تو یہ کچھ نہ کچھ دے کر کے جائے گا, اور اگر غریب آئے گا تو کچھ نہیں دے کر کے جائے گا. آخری بات یہ کر رہا ہوں بس. جب میرے آقا غوث اعظم کے پاس آ گیا, جب آیا تو کہتا ہے حضور میں تو آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا, حضور میں تو آپ کو سب سے بڑا اپنا کٹر دشمن سمجھتا تھا, میں تو آپ کی شان کے خلاف بولتا نظر آتا تھا. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں اب ان باتوں میں مت جاؤ, بتاؤ تم کو اور کچھ چاہیے. اخلاق دیکھو میرے آقا غوث اعظم کا, یہاں سے گفتار دیکھو میرے آقا غوث اعظم کی, اندازہ لگاؤ بولتے کیسے ہیں میرے آقا غوث اعظم. میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ تم کو چاہیے کیا ہے, اب تم کو چاہیے کیا. جب میرے آقا غوث اعظم نے اتنا فرمایا تو یہ شخص کہنے لگا حضور اب مال و زر نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, بلکہ اے آقا مجھ کو وہ بات یاد ہے جب میں جوان تھا, میں گانے گاتا تھا, مجھ کو لوگ محفلوں میں بلاتے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا اے شخص تیری آواز اچھی ہے, تو گانے نہ گا کر کے بلکہ نبی کی نعتیں پڑھنا شروع کر دے. اے آقا یہ بتائیے میں نے اس وقت توبہ نہیں کی تھی, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. میرے آقا غوث اعظم اس سے فرماتے ہیں اے شخص سن لے, تو توبہ کی بات کرتا ہے, تیرا کام ہے عبد القادر کے ہاتھ پر توبہ کرنا, تیری توبہ ہی قبول نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے عبد القادر تجھ کو مقام دلائے. یہ شان ہے آقا غوث اعظم.